حویلی کا آئینہ۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر کالے بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے زمین اور آسمان کے بیچ سیاہ پردہ تان دیا ہو۔ گاؤں کی سنسان گلیوں میں ہوا کی سسکاریاں اور دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز خاموشی کو مزید بھاری بنا رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرید، جو شہر سے اس گاؤں میں اپنی خالہ کے جنازے میں شریک ہونے آیا تھا، پہلی بار اس پرانے اور ویران حویلی کے سامنے رکا جس کے بارے میں بچپن سے سن رکھا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن رات کو اس کے اندر سے روشنی اور کسی عورت کے گانے کی آواز آتی ہے۔ وہ حویلی کی طرف بڑھا تو گیٹ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر کا صحن دھند سے بھرا ہوا تھا اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں پر کسی کے ننگے قدموں کے نشان تازہ دکھائی دے رہے تھے۔ فرید کے قدموں کے نیچے زمین سرد اور گیلی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی پانی چھڑکا ہو۔ اوپر بالکونی میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ مدھم آواز میں کوئی لوری گنگنا رہی تھی۔ فرید نے آواز دی تو وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کالے گڑھوں جیسی خالی تھیں اور ہونٹوں پر ایک عجیب سا مرجھایا مسکراہٹ کا سایہ تھا۔ فرید نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کھردری آواز میں بولا، "یہاں آنے والے واپس نہیں جاتے۔" پھر اس کے کان کے قریب کوئی سانس لیتا محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہو، لیکن جب مڑا تو وہاں صرف دھند تھی۔ اسی لمحے حویلی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور اندر ہر سمت سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی، "ہمیں بچا لو، ہم یہاں پھنسے ہیں، اس نے ہمیں مار دیا۔" فرید کے کانوں میں گونجتی ان آوازوں کے بیچ اس کی نظر ایک پرانے آئینے پر پڑی۔ آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کئی چہرے تھے جن کے گلے کٹے ہوئے اور آنکھیں خالی سوراخوں کی طرح تھیں۔ ایک لڑکی نے آئینے کے اندر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہاتھ برف کی طرح سرد اور ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرید نے پوری طاقت سے بازو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن آئینے کے اندر کھینچنے والی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی کشمکش میں اچانک اس کی گردن کے پاس کسی نے ہلکی سی ہنسی کی آواز نکالی اور پھر تیز ناخن اس کی کھال میں دھنس گئے۔ خون کی گرمی اور خوف کی ٹھنڈک ایک ساتھ اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، آنکھوں کے سامنے دھندلی روشنی اور سائے ناچنے لگے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے آئینے کے اندر چلا گیا اور باہر صرف خالی کمرہ رہ گیا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ جب حویلی کے قریب سے گزرے تو گیٹ بند تھا، مگر بالکونی میں سفید کپڑوں والی عورت اب مدھم آواز میں وہی لوری گنگنا رہی تھی۔ بس اس بار اس کی آواز میں ایک اور نام شامل تھا،
فرید فرید، اور نیچے آئینے میں ایک نیا چہرہ قید ہو چکا تھا جو باہر نکلنے کی تڑپ میں اپنی آنکھیں پھاڑ کر چیخ رہا تھا، لیکن اس چیخ کو سننے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ اس حویلی میں آنے والا ہر شخص کہانی کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس چہرے بدلتے رہتے ہیں۔